العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ علیہ العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اللہ کائنات تمام حضرات دی دلی دعا میں ذکر دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے اور شہید جنہاں واسطے میں سے ادا انعقاد کیتا گیا خالق کائنات انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے کہ دعاواں دی قبولیت واسطے ضرور ایک مرتبہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ سجدہ دی ایک آیت کیتا پڑھنا شرف حاصل کیتا اس آیت مفیدہ میں نے سوچ کے عنوان کیتا ہے کہ چونکہ ماہ شوال المکرم ہے اور یہ 15 تاریخ میں امام صادق علیہ السلام یہ مجالس چیزیں ہیں یہ خمسہ 15 اختتام پذیر ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بارگاہ امامت جی اپنا نظرانہ پیش کیا جائے اور امامت کو ہی موضوع قرار دیتا جائے کل انشاءاللہ میں آپ میں چکا سا لیکن وہ شاید امام نے چلا بٹھا لیا ورنہ میں آ گیا سا کل میں 5:25 سے انشاءاللہ اتنے موجود ہوں میں جناب کے سامنے امامت کو بیان کرنے واسطے کہ دین اسلام میں امامت تک کی تصور ہے اسلام میں امامت تک کی تصور ہے قرآن میں امامت تک کی تصور دنیا کے جتنے قبلہ مذاہب ہیں انہوں میں امامت دی الحمدللہ وہ اہمیت نہیں جڑی اہمیت مذہب اہل بیت ہے امامت دی اہمیت ہر مذہب میں امامت دی لفظ بھی موجود ہے اور امام بھی موجود ہے لیکن الحمدللہ مذہب شیعہ خیر و بریہ نے باقی کے تمام مذاہب میں جڑا پیش نماز ہے نماز پڑھاتا باجماعت انہوں نے امام کیا جائے امام مسجد کیا جائے یا امام جماعت کیا جائے اسی اس معاملے چیڑے محتاط ہوں کہ اس میں پیش نماز آنے ہیں امام صرف اس واسطے ہم نہیں آتے کہ امامت دی لفظ کی طرح عام نہ ہو جائے امامت دی لفظ اپنی خصوصیت نہ کھو بیٹھے اس واسطے جڑا تصور الحمدللہ مذہب اہل بیت ہے جڑا قرآن سے تصور ہے اسی وہ امامت کا بیان کر رہے ہیں باقی حدیث جمع کرنے والے نہیں بندے نے امام آکھیا اگے جڑا کھلو جائے گا انہوں امام ہی کیا جائے گا لیکن جڑا امامت کا تصور قرآن سے اس آیت میں مجیدہ نام اقتدا کر رہے ہیں خالق کائنات ارشاد فرمانے سورہ مبارکہ سجدہ جی اور آیت نمبر 24 خالق کائنات فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً وہ لوگ جنہیں ہم امام بناتے ہیں پہلے لفظ نہ لینا جی امامت واضح ہو گئی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ بندوں میں سے جن کو ہم آئمتاً امام بناتے ہیں ان بندوں میں سے جنہیں ہم امام بناتے ہیں یہ مطلب پہلی غلطی ہوگی کہ امام جدو بنائے گا اللہ بنائے گا جتنے بندے بھی ہوں انہوں نے جدو اللہ امام بنائے گا تو خالق انہوں نے پہلی صفت گاتی تھی اور اس صفت کے تحت میں الحمدللہ تمہارے سامنے 5 سے پڑھ جائے گا خالق کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَةً جن کو ہم بندوں میں سے امام بناتے ہیں یہدون بِأَمْرِنَا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں یہ مطلب طے ہو گیا قرآن حکیم جو جنہوں اللہ امام بنائے گا وہ اپنی مرضی نال ہاتھی نہیں بڑھے گا وہ اللہ دے امر نال ہدایت کرے گا یہ طے ہو گیا کہ وہ اللہ دے امر ہونے چاہیے کرے اللہ دے امر جو زندگی بھر بار نہ ہوئے گا جنہوں اللہ امام بنائے گا اس صفت کاملہ جڑی ہے نا جی یہدون بِأَمْرِنَا وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں گے ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں جن کو ہم ہادی بناتے ہیں اور امام بناتے ہیں یہ مطلب قرآن حکیم نے کلیہ بہترین دیتا یہ تو مسائل آیت آگے پڑھ دینا یہ مطلب جس کو اللہ امام بنائے گا وہ ہدایت لینے والا نہیں ہوگا ہدایت دینے والا بہت شکریہ اس دنیا میں 2 قسم کے بندے آئے کہ جی یا بہت شکریہ ہدایت لینے والے اور ہیں اور ہدایت دینے والے اور جن کو اللہ امام
امام بناتا ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت لیتے نہیں۔ میں آ گیا سا اس مقام تے جتنے دفتر ہے مہربانہ دا، اتوں نہ گڈی اگے لا لی ہے، میں مگر آ گیا، میں اکھاں بند کر کے آ گیا کیونکہ اگے ہے سی جڑا ہدایت دے رہا سی، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ یہ مطلب ہے میں یقین سی کہ جہاں پیچھے پیچھے میں جا رہا یہ اتنے لے جائے گا جتنے میں جانا چاہتا، جہاں میرے اگے لگا ہے کوئی ایسا اگے لا جہاں اتنے لے جائے جتنے تو جانا چاہنا۔ اگر جہاں پیچھے میں لگا سا اگر وہ 2-4 بار بھی رستے سے پوچھتا نا کہ امام کوٹ کدھر ہے، امام بارگاہ کدھر ہے، امام بارگاہ کدھر ہے، تو میں اپنے آپ سوچ آ جانی تھی کہ میں تیرے پیچھے لگا تو آپ پہ پوچھنا ہے، میں تیرے پیچھے لگا تو آپ پہ پوچھنا ہے، کہ جہدے کو تو پہ پوچھنا میں وہ کو کیوں نہ پوچھنا، جہدے کو تو پہ پوچھنا ہے میں وہ کو کیوں نہ پوچھنا۔ کہ ایک کوئی ساڈا قصور ہے بندے کافر رکھن یا مشرک، اسا پوچھن والے کو نہیں پوچھے، جو خود پوچھ رہے ہیں ان سے نہیں پوچھا، ان کو پوچھا ہے جو بتانے آئے ہیں پوچھنے نہیں آئے۔ پہلی صفت کاملہ میں لگی کہ وہ ہدایت دیتے ہیں ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ میں جناب کے سامنے دوسری آیت مجیدہ سورہ جمعہ کی پڑھ رہا ہوں، یہ نال بھی انشاءاللہ اسی یہ دن آگے بتائیں گے۔ خالق کا دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، خالق فرماتے ہیں هو الذی وَأَصَفِتْ مِشِيلَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں انہاں بندیاں دے دکھ ہے جڑے جمعہ بھی پڑھتے ہیں تے امامت نو بھی نہیں جانتے۔ سورہ جمعہ دی تو دوسری آیت ہے جہدے پہلے رسالت کا ذکر ہے، اس کے بعد امامت کا ذکر ہے، وہ تیسری آیت ہے جہدے امامت کا ذکر ہے، ہادی کا ذکر ہے۔ اے جڑی آیت بڑی معروف ہے، وہی ذات ہے جس نے پیغمبر کو مبعوث کیا امیوں میں۔ کیسا پیغمبر؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ مطلب چند ڈیوٹیاں پیغمبر کیا نے، پہلے لوگوں سے آیتاں پڑھے وہ جڑا خود ان پڑھ نہ ہوئے، دوسرا تزکیہ نفس کرے اور کسی دے نفس نو پاک ہو کرے جی آپریشن کی ضرورت نہ پئی ہو، جہاں نفس خالق نے ہمیشہ تو پاک رکھا ہوئے، ایسا پیغمبر سب تسلیم کیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کا بھی معلم ہے اور حکمت کا بھی معلم ہے، یہ بھی کام پیغمبر کرتا ہے۔ چوتھا کام کرتا ہے کہ گمراہوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتا ہے۔ یہ ویسے رسالت دیا صفتاں ہیں، نبوت دیا صفتاں ہیں کہ آیتیں پڑھتی ہے نبوت، پھر لوگوں کا تزکیہ نفس کرتی ہے نبوت، پھر لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتی ہے نبوت، اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آتی ہے نبوت۔ کدی قبلہ بندے نبوت نو انج من جاتے نا امام لبنا سوکھا ہو جاتا۔ بھائی نبی کیسا ہونا چاہیے؟ نبی تو بعد کسا امام ہوگا، یعنی نبی کے بعد کوئی ہادی درکار ہے تو اسے امام کہتے ہیں۔ پہلے سوچو نبی کیسا ہونا چاہیے؟ جو آیتیں پڑھے، جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے، تیسرا لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، پھر لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے آئے۔ حضرات جو یہ 4 کام جانتا ہو اسے نبی کہتے ہیں، ہم اسے اس کا نائب مانتے ہیں جو 4 کام مصطفیٰ کے بعد کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تیسری آیت مجیدہ کی بلا جڑی ہے وہ جو میرا موضوع ہے، یعنی ایسا نبی جو آیتیں پڑھتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتے ہیں، گمراہوں کو ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، اور پھر خالق نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اتنی اہم آیت سی جڑی بندے کو یاد نہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور میرے پیغمبر ہر نبی کا کام تھا اپنے دور کے بندوں کو ہدایت کرتا اور وہ کرتا رہا، لیکن آپ کی اہم ڈیوٹی یہ ہے کہ نبوت بھی آپ پہ ختم ہے، رسالت بھی آپ پہ ختم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو آپ کا زمانہ نہیں پا سکے وہ آخر والے، بعد میں آنے والے، بعد میں آنے والے، تیرے بعد میں آنے والے جو
مجھ سے ملاقات بھی نہیں کر سکے، ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اسی عالم اسلام کے سوال کرنے جی کہ اللہ ڈیوٹی لائی ہے پیغمبر دی کہ آپ نے تو بعد آن والے بندے دی ہدایت کا انتظام کر کے آنا، بندے دسن اور پیغمبر نے کی انتظام کیا؟ یارا یہ تو ممکن نہیں اللہ کے آیتاں پڑھو تے پیغمبر نعوذ باللہ نہ پڑھے، پیغمبر نے پڑھی ہے۔ اللہ فرمایا تزکیہ نفس کرو تو پیغمبر نے کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں کتاب و حکمت کی تعلیم دیو تے پیغمبر نے عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا انہوں گمراہی چکا کے ہدایت چلے آؤ، یہ سارے کام جو پیغمبر کرنا ہے، کیا اے پیغمبر کی ڈیوٹی نہیں؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آپ کا ذمہ ہے کہ قیامت تک آنے والے بندے جو آپ سے ملحق نہیں ہو سکے ان کی ہدایت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ بندے بتائیں وہ مصطفیٰ نے کیا انتظام کیا؟ اسی انتظام کو امامت کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جو نبوت نے اپنے بعد آنے والی نسلوں کی ہدایت کا انتظام کیا اسے ہی امامت کہتے ہیں، اسے ہی ولایت کہتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، مطلب ہے کہ تین کام پیغمبر کرتے ہیں، وہ میں تین لفظاں انج استعمال کیتا جی۔ کئی بندے عالم ہوتے ہیں معلم نہیں ہوتے، عالم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن معلم جدو بنتے ہیں وہ تو بندے سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں جڑے عالم بھی ہوتے ہیں معلم بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جیسے طاہر ہے مطہر نہیں۔ بھائی جس طرح دودھ طاہر ہے مطہر نہیں، پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی، دودھ نال وضو نہیں ہوتا، پانی نال وضو ہو سکتا ہے، دودھ پاوے کہ نہ پا کے وضو نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب طاہر ہے لیکن مطہر نہیں۔ کچھ بندے ہاتھی ہوتے ہیں مہدی نہیں ہوتے، بھائی ہاتھی ہوتے ہیں مہدی نہیں ہوتے۔ ہاتھی تے کسی کو کچھ کے بھی ہاتھی بن جاتا ہے، جن کو اللہ ہدایت دے کے بھیجے انہوں مہدی آتا ہے۔ یہ مطلب ہے میرے پیغمبر نے تریوے کام کیتے ہیں، کدی عالم بن کے ہدایت کی تھی، یعنی عالم بھی معلم بھی۔ میرا پیغمبر دوے ہوتے رکھتا ہے، میرا نبی صرف عالم نہیں، عالم بھی ہے معلم بھی، طاہر بھی ہے مطہر بھی، ہادی بھی ہے مہدی بھی۔ بہت شکریہ۔ عالم بھی معلم بھی، ایک وقت چ طاہر بھی مطہر بھی، ہادی بھی اور مہدی بھی۔ بندیاں پیغمبر نو ان پڑھ صرف اس واسطے آکھیا ہے، بندیاں پیغمبر نے اپریشن والی گل صرف اس واسطے کی تھی، جاننے اسی ساری گل اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی۔ اگر پیغمبر کو مکمل عالم اور معلم بن جاتے، طاہر تے مطہر بن جاتے، ہادی تے مہدی بن جاتے، وہ جانتے سن جب نبی ایسا مان لیا تو اس کے بعد امام بھی ایسا ماننا پڑے گا جو ہادی بھی ہو مہدی بھی ہو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو عالم بھی ہو معلم بھی۔ بہت شکریہ۔ جناب علی جڑی آیت مجیدہ ہے کے مطابق نبی انتظام کر کے گئے، اور خالق نے اگلی گل چوتھی آیت بھی پڑھ کر بتا سورہ جمعہ ترائے پڑھی ہے، چوتھی بھی سوچو۔ خالق کائنات فرماتا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ہائے ہائے یہ اللہ کا۔ بہت شکریہ۔ میرے سامنے الحمدللہ حضرات ہی ایسے تشریف فرما رہے، الحمدللہ جنہوں تے بکھرا اللہ کا فضل ہے۔ انشاءاللہ اللہ فرمانا اصل میں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ اور اس فضل تے توجہ رہے، خالق فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اللہ ہی ہے جو صاحب فضل ہے بہت بڑا، جو جس کو چاہتا ہے اس کو فضل عطا کرتا ہے۔ ایتھے جڑا فضل ہے جی ایسے ویلے میں چونکہ امامت پڑھ گیا کہ یہ تواتر نال اگر جناب تشریف لیاندے رہے تو پھر انشاءاللہ میں پنجویں دن مکمل کراں گے اس گفتگو نو۔ میں انہوں لے کے ٹریا جی پہلی اٹ میں رکھی ادھر تے امامت تے کچھ انشاءاللہ ویسا سی کراں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ فضل ہے، یہ گل کر کے نا بعد والی ہدایت تیرے ذمہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ہر کسی کو نہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایتھے پیسے بہتے آ جائیں تو بندے آتے ہیں اللہ کا فضل ہے،
منڈے سارے باہر ٹر جان تے اللہ کا فضل ہے اج کل جنوں ٹکٹ عمران خان کا دیتا ہے وہ دے مقدر بندے سمجھتے ہیں یہ اللہ کا فضل اس فضل واسطے بندے بڑے بڑے پیسے کر رہے ہیں بڑے بڑے بندے پیسے لا رہے ہیں کہ یہ فضل میرے تے ہو گیا کدی بندے اقتدار نو فضل سمجھتے کدی بندے بیٹیاں نو فضل سمجھتے کدی بندے کی بلا دولت نو فضل سمجھتے میرا خیال ہے کہ فضل اسی پر ہے جسے حق کا امام ہے اصل میں فضل اس پر فضل ہے جسے امام کو ملے جو اللہ نے مقرر کیا ہو اس کو بڑا کتنا فضل کوئی نہیں خدا دی قسم غربت بھی فضل ہو جاتی ہے جدوالی جیسا امام ہے بالکل مسکین بندے بھی اندر اللہ دا فضل ہے میرے محترم سامعین میں فضل قرآن چو پڑھ دینا ہوں میں جناب دے سامنے اس گل کو اگے بتانے واسطے میں پچھلی گل دی تعین واسطے بھی انشاءاللہ قرآن کی آیت پڑھا دو آیتیں میں پڑھی جاتی ایک آیت پڑھی ہے سورہ سجدہ دی دوسری سورہ جمعہ کی 4 آیتیں پڑھی ہیں ہوں میرا خیال ہے کہ میں سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھ کے اس فضل کے واضح کر رہا ہوں یہ اللہ فضل کیوں فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف نے جیل میں اپنے تعارف میں کہا فَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي لوگوں میں نیا مسلمان نہیں باپ دادا سے مسلمان باپ دادا کے دین پر ہوں میں باپ دادا کے دین پر ہوں اور نہ فرماتے ہیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب سوچتے ہو تو مجھے سمجھو کہ میں نسل ابراہیم ہوں پھر اس کا بیٹا اسحاق اس کا بیٹا یعقوب میں ہوں یعقوب کا بیٹا یعقوب ہو جو اسحاق کا بیٹا اسحاق ہو جو ابراہیم کا بیٹا لوگ کہتے ہیں ذات کسے پوچھنی نہیں ذات چنگی ہوئے تو دسنی چاہیے اتنے عملہ دے ہون کے لپیڑے تو ذات کسے پوچھنی نہیں حضرت یوسف اپنے حسن کا ذکر نہیں کیتا حضرت یوسف اپنے تقوی کا ذکر نہیں کیتا حضرت یوسف اپنی عصمت کا ذکر نہیں کیتا حضرت یوسف اپنی نیکیاں کا ذکر نہیں کیتا پیو کا ذکر کیتا ہے پھر دادے کا ذکر کیتا ہے پھر پردادے کا ذکر کیتا ہے یہ مطلب ہے نسب پاک ہوئے تو فخر ہونا چاہیے جی نسب آلہ ہوئے تو فخر ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نیا مسلمان نہیں میں باپ دادا پردادا کے دین پر ہوں باپ دادا اور پردادا کے دین پر ہوں فرماتے ہیں ہاں ہمیں فخر ہے کس بات پر ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا میں نے نہیں باڈی کیا بات ہے میں نے ہم کون میں نے میرے ابا جی میرے دادا جی میرے پردادا جی ہماری پوری نسل ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا میرے نسب میں مشرک کوئی نہیں ذالک من فضل اللہ علینا یہ ہم پہ اللہ کا فضل سبحان اللہ بہت شکریہ یہ ہم پر اللہ کا یہ مطلب ہے بہت بڑا فضل ہوتا ہے ان بندوں پر جن کے نسب میں مشرک کوئی نہیں ہوتا اور جس کے نسب میں مشرک نہ ہو اس پر جو اللہ کا فضل ہے دوسرے پر نہیں تو جس کا سگا باپ مشرک رہا ہو جس کا دادا مشرک ہو جس کا پردادا مشرک ہو اس کا مطلب اس پر وہ فضل نہیں جو اس پر فضل ہے یعنی یار میں کبھی سمجھاؤں احمد شاہ صاحب کا جو نام ہوگا میں ان کی طرح صداتے ہو بھی بیٹھے ہیں یہ جنہیں سید بیٹھے ہو تسی کہہ سکتے ہو کہ ہم وہ ہیں جن کی نسل میں مشرک کوئی نہیں بھائی سید کہہ سکتے ہو میں نہیں کہہ سکتا اچھا سید ہوتا ہی ہوگا جنہیں کہہ سکے کہ ہماری نسل میں مشرک کوئی نہیں کیا بات ہے جناب کیا بات ہے بھائی سید انہوں ہوتے ہیں جنہیں اپنے تو لے کے آدم تک قرآن دے سکے چلو میرا بندے چوبرا لگا گیا میں بیان ہاں کہ سید انہوں ہوتے ہیں جنہیں اپنی ذات تو لے کے آدم تک قرآن کی قسم دے سکے کہ سارے نسل مشرک پڑے تسی شاید دے سکتے ہو میں نہیں دے سکتا اس واسطے کہ میں نے کوئی پتہ نہیں دوسرے تیسرے تھا کوئی ہندو نکل پائے دوسرے کا نکل پائے چوتھے پنجویں تھا چھویں تھا کوئی بھی نکل سکتا ہے میں کیوں دعویٰ کر رہا ہوں ہم وہ نہیں آپ وہ کیا بات ہے سادات میرے پر بول رہا بھائی ہم وہ نہیں آپ وہ ہیں ہم پہ ہم ساڑھے تک کی اللہ کا فضل ہے وہ بھی میں پڑھ دینا اسی فضل تو بغیر نہیں معاف کرنا چاہتی تو آگے تے فضل ہے کہ تھوڑی نسب وچ مشرک ہوئی جڑا ساڈے تے فضل ہے وہ بھی ذکر قرآن میں موجود ہے اسی کو بے فضل ہے نہیں اسی بے
لطافت نال پڑھے ایڈی باریکی نال پڑھے تو پتہ لگے کہ غیر سجدہ دے کی فضل ہے قرآن فرماتے من فضل اللہ علینا وعلی الناس ہم پہ اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ اللہ کا فضل ہے وعلی الناس اور انسانوں پر اللہ کا فضل ہے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے وہ شکر نہیں کرتے ہائے ہائے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ شکر کرنے والے نہیں بنتے ورنہ ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور انسانوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے جو کہہ رہا ہے ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ بھی تو ایک انسان ہے شکریہ پھر بکھرا بکھرا کیوں آخر کہ ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہے اور لوگوں انسانوں پر بھی اللہ کا فضل ہے یہ تو دیوبندی عالم دین نہ ہوتا تو ہو سکتا میں سمجھ ہی نہ ہوگی شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہوں نے بڑا کمال کیتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ فرق ہے یوسف پہ اللہ کا فضل اور ہے انسانوں پہ اللہ کا فضل کہ نہیں وہ فرماتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ہمیشہ نسل در نسل دین پر رہنا یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے ہمارا نسل در نسل دین پہ قائم بہت شکریہ کرنا دین پر قائم رہنا یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے اور ہم جیسے ہاتھی بندوں کو مل جانا یہ بندوں پہ اللہ کا فضل ہے بہت شکریہ بڑا اچھا سمجھ فرمایا بہت شکریہ کہ میں دو فضل ہے فرماتے ہیں یہ جو ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ اور ہے جو بندوں پہ اللہ کا فضل ہے شاہ جی توڑے تے اللہ کا فضل ہے کہ توڑے نسل جو مشرک کوئی نہیں ساڑھے تے اللہ کا فضل ہے توڑا پیو سانو ہاتھی مل گئے توڑے والد سانو ہاتھی مل گئے یہ دا مطلب ہے باقیاں لوگوں دا میں نے پتا نہیں الحمدللہ ساڑھے تے بکھرا اللہ کا فضل ہے بندے سانو کافر سمجھن مشرک سمجھن اسی کمزور ہو سکتے ہیں نماز ہے روزے میں حج میں نیکیاں کمزوریاں ہو سکتی ہیں وہ جو قرآن تے میرا ہاتھ ہے ہاتھی ہوئی نے ساڑھے کول جنہ دے نسل جنہیں مشرک ہوئی سبحان اللہ پہلے تو لے کے آخری تک شکریہ لوگوں تے اللہ دا فضل ہے ساڑھے تے بھی اللہ دا فضل ہے یہ مطلب ہے جناب تے اللہ دا فضل ہے صدا دے نظام تو اڈے تے اللہ دا فضل ہے کہ تو اڈے نسل وچ مشرک ہوئی نہیں تے ساڈے تے کی فضل ہے کہ سب ہاتھی ایسے مل گئے فضل پھر ایک جیسا تے نہ ہوئے جلدی بولو یار فضل ایک جیسا تے نہ ہوئے جنہ تے نسل وچ مشرک کوئی نہیں انہاں تے بکھرا فضل ہے بکھرا فضل ہے تا اللہ فرمایا سی دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہائے ہائے کیفا ذرا دیکھو تو صحیح سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے یہ مطلب ہے جن وہ ہاتھی مل گئے نے وہ دے بھی فضل ہے کہ جڑے آپ ہاتھی نے بھائی انہوں نے بھی فضل ہے ہاتھوں کی یار وہ جب فضل ایک جیسا نہیں سارے ایک جیسے کیسے ہو جائیں کمال ہے یار کمال ہے اور فضل ایک جیسا نہیں بندے ایک جیسے کیسے ہو جائیں اللہ فرماسی یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے یہ مطلب ہے محمد کے بعد علی سے لے کے مہدی تک ہاتھیوں کا مل جانا یہی وہ فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا اس آیت کی پھر تائید تیسری آیت مجیدہ پڑھ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سورہ مبارکہ یونس کی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں 35 نمبر آیت ہے جی سورہ مبارکہ یونس اور میں حادی پہ پڑھ لوں جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہدایت لیتے نہیں وہ ہدایت لیتے ہیں ترجمہ نال جوڑ کے سمجھا خال کے کائنات فرمائے کل حال ذاکر تے آخری دن میں ایک ربائی پڑھ کر بیٹھنا ہے پھر کو میں کی پڑھ میں بیٹھنا نہیں میں قرآن ہی پڑھ ہمیں آیت ہی پڑھنی ہے تو پھر بھی تسی سنو تو ہمیں آیت ہی پڑھنا نہ پڑھا کرو پھر بھی آیت ہی پڑھنا میں کچھ آپ دیں لڑا میں نے پتہ ہے کہ بندے سے کام آئے میں ان قرآن کی آیت پڑھ لگا دیکھو تسی کیویں اللہ جی کو ہاتھی بناتا ہے وہ امام کیوں ہوتا ہے
اللہ نے کل میرے حبیب نے بندوں سے کہہ دیا ان بندوں سے ذرا کہیے ترجمہ ویچی مجلس مکمل ہو جائے تشریح کرنے کی لوڑ ہی نہیں پڑے کنیاں آجدہ کی کلا تشریح نہ کریے تو سمجھ نہیں تو سب توجہ نہ ترجمہ سننا تو ساری گھر سمجھے کل میرے حبیب نے بندوں سے کہہ دیا حل من شرکائکم من یہدی الی الحق جن کو تم نے اللہ کے سامنے اللہ کا شریک بنا لیا ہے بولو تو صحیح یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے کیا بات ہے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک قرار دے کر ان کو اپنا معبود اور مسجود مان لیا ہے بولو لوگوں من یہدی الی الحق کیا یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں پہلی گھر اگلی اللہ نے فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ترجمے نال جڑ کے سننا اللہ فرماتا ہے مجھے بتاؤ افمن یہدی کیا وہ بندہ وہ شخص ایسا شخص لکھا ہے ایس قرآن کا ترجمہ شخص لکھا ہے فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب سے پوچھ کیا وہ بندہ اتباع کے قابل ہے ماننے کے قابل ہے اطاعت کے قابل ہے جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے یا وہ جو خود ہدایت نہیں رکھتا جب تک اسے ہدایت کی نہ جائے تو نہیں آیا دوبارہ کر اللہ فرماتا ہے افمن میرے حبیب پوچھ رہے سے یہدی الی الحق احق ان یتبع کیا وہ بندہ ماننے جانے کے ٹھیک ہو گیا ماننے جانے کے قابل ہے اتباع کے قابل ہے اطاعت کے قابل ہے امام بن جانے کے قابل ہے کیا آگے لگانے کے قابل ہے جو راہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے یا امن لا یہدی الا ان یہدی یا وہ جس کو ہدایت ہوتی نہیں جب تک دی نہیں جاتی یہ مطلب دو قسم سے بندے سامنے آ گئے ایک ہدایت دینے والے ایک پوچھ کے ہدایت دینے والے بھئی ایک ہدایت دینے والے ایک وہ ہیں جن کو ہدایت تھی نہیں جب تک ہدایت دی نہ گئی اللہ فرماتا تم کیسے بندے ہو بتاؤ تو صحیح انہیں بھی ہادی مان لیتے ہو جو خود محتاج ہدایت ہوتے ہیں ہو گیا مسئلہ سیدھا کیا وہ بھی ہادی ہو سکتے ہیں یا اتباع کے قابل ہو سکتے ہیں جو خود ہدایت پر نہیں تھے جب تک انہیں ہدایت اور یار دی نہ گئی بھائی جنہیں پوچھ کے لیے ہدایت دے آگے ہیں وہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہاں جو پوچھ کے ہدایت پہ آیا ہے وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے امام نہیں ہو سکتا کیا بات بھائی یہ تو اچھی گل میں کوئی نہیں میں نہ جو پوچھ کر بھی ہدایت پہ آیا ہے وہ ہدایت پہ آ گیا ہے اسے مبارک ہو وہ ہدایت قبول کر کے جنت میں جا سکتا ہے جنتیوں کا سردار نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے گل اتنے آ گئی کہ میں نے ہر صورت چوتھا بارہ پڑھنا پڑے گا اور آخری رکوع پڑھنا پڑے گا ذرا اور گھر کھول کے سامنے آئے کچھ ہیں جو ہدایت دیتے ہیں راہ حق کی طرف اور کچھ وہ ہیں جو ہدایت دیتے ہیں لیکن پوچھ کے دیتے ہیں ان کو پہلے ہدایت نہیں تھی ان کو پہلے ہدایت نہیں تھی ہاں انہوں نے پوچھا تو وہ ہدایت پہ آ گئے ان کا ہدایت پہ آ جانا ہی بڑی بات ہے وہ ہادی نہیں ہو سکتا وہ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا میں انہیں بندیاں دی نشاندہی کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ لوگوں ان عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جو تمہارے باپوں کے نکاح میں رہ چکی ہیں إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ جو گزر گئی وہ گزر گئی پہلے تم ایسا کرتے تھے چونکہ ہدایت نہیں تھی پہلے تم سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے پندرہ پہلے لوگ دے کے چنے پہ جی میں وہ سوتیلیاں ماں نے نکاح میں پڑھاتا رہے اللہ معاف زمانہ جہالت ماں فوت ہو جاتی سی باپ فوت ہو جاتا سی تے سوتیلی ماں جڑی ہوتی سی ایک بندے یا کئی گئی بیویاں سن تے دوسرے نے بیٹے گھر دوجی ماں جو آتے سن تو ساری ماں تے اصلی نہیں نا سادہ نکاح کرنا ہے کہ کر لیتے سن تا اللہ فرمایا الا ما قد سلف جو گزر گئی وہ گزر گئی یہ مطلب بندے ایسا کرتے تھے ہدایت نہیں تھی
جب ہدایت دی گئی تو ہدایت آ گئی، جب ہدایت دی گئی تو ہدایت آ گئی۔ جنہوں نے کر کے چھوڑا ہونا وہ امام نہیں ہوتے، کمال یار کرتے تھے۔ جی شکریہ، آیت مجید آپ کو تو ساری پڑھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہی حرام ہے تم پر، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم التی ارضعناکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم۔ تم پر تمہاری جس طرح مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، خالائیں حرام ہیں، پھپھیاں حرام ہیں، بھتیجیاں حرام ہیں، بھانجیاں حرام ہیں۔ جدنا تہاں دودھ پیتا جدا وہ تھوڑی ماں بن گئی ہے وہ نکاح بھی نہیں ہوتا۔ جدنا رل کے دودھ پیتا جو تھوڑی بہن بن گئی ہے وہ بھی نکاح نہیں ہوتا۔ جیڑی بی بی تھوڑی زوجہ بن گئی وہ ماں بھی تھوڑی ماں بن گئی ہے وہ بھی نکاح نہیں ہوتا۔ حلال حرام بتانے والے امام ہوتے ہیں، پوچھنے والے امام نہیں۔ سبحان اللہ، میرا خیال ہے میری بہت شکریہ، میرا پیغام پہنچ گیا۔ یہ بتانے والے ہیں۔ ایک اور کام کرتے سن، ساری نا سسٹر ان لا نا، سسٹر کی نوان دے اسلام آباد، سسٹر نرس نو یارا بہنوں سسٹر آگا، سسٹر ان لا ہوئی ہے جنہی قانونی طور تے بہنوں، قانونی طور تے مدر لا کی نوان جنہی قانونی طور تے لا دیتا ہے ماں، ساس نو مدر لا دے۔ اگو میں انگریزی نہیں جی ہوتی، میں انگریزی بول رہا ہوں، یہ نہیں ہوتی۔ مدر لا دا مطلب ساس تے سسٹر لا دا منا جی شکریہ، بردر لا دا منا سارا تے فادر لا دا منا سورا۔ اے سسٹر لا ان لا یعنی لا میں قانونی طور پر وہ تمہاری بہن ہے، قانونی طور پر وہ تمہاری بہن ہے۔ ایک وہ بہن ہے جس نے تمہاری ماں نے پیدا کیا، ایک وہ ہے جو قانونی طور پر بہن ہے۔ شکر کرو جب وہ بندہ قانونی طور پر بچوں بہن مان جائے، بچوں بہن ماننے گا تو بہن ہوئے گی نا۔ اس وقت شرافت کا زمانہ ہے، اس دور چ بیوی نو آدھے سن تیری چھوٹی بہن نے کدھر شادی کرنی ہے تو آدھی کرنی ہے، آدھا سی میرے نال کر لیں۔ بڑی بہن کی موجودگی چ چھوٹی بہن نال بھی نکاح کرتے سن، پھر میرے لوگ کرتے سن نہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا تو جو فرماتے اللہ فرماتا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب دو بہنیں ایک بندے کے گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکیں۔ اب دو بہنیں ایک گھر میں اکٹھی، ایک بندے کے گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکیں گی۔ ہاں تیری عزت و صدقے اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ یہ سب کرتے تھے وہ یار کرتے تھے، پابندی آ گئی جو کرتے تھے اور نبی کے کہنے پہ یہ کام چھوڑ بھی دیا، وہ مسلمان ہوئے ہیں، امام نہیں ہوئے۔ امام کا پڑھنا آواز بھائی انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر سید ابو اللہ مودودی کو جان دے تھوڑا بہت تو پھر میں ضرور انہوں کی تفسیر پڑھنا۔ تفسیر انہوں دی ہے تفہیم القرآن، قرآن سمجھن واسطے تفہیم، قرآن دے فہم واسطے انہوں نے نہ ہی رکھا ہے تفہیم القرآن۔ وہ فرماتے ہیں بڑی علمی گل لکھی نے تے ایڈا مجموعہ مخصوص ہے انشاءاللہ، یہ واسطے تشریح لوڑ نہیں پائے گی۔ وہ فرماتے ہیں دراصل ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ نے فرمایا اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم ایسے کام کرتے تھے، تم ایسے کام کرتے تھے۔ جس کی معافی کی نوبت آ جائے وہ معصوم نہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ معصوم نہیں ہوتا کیونکہ معافی کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یہ مطلب غلطی تھی۔ جی مودودی صاحب کا لکھی بڑی لطیف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں بھی ان کے متعلق بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو اللہ ناراض ہے۔ جانبہ سے ٹھیک ہے، جڑی صحیح ہوگے مان جان چاہیے۔
وہ فرماتے ہیں جو اللہ معاف کر جائے تسی کون ہے جو آپ کو بھی انہیں ساڑی نال نکاح کر لیا بیوی دے ہوتے ہیں انہیں مطلب ایمان نال نکاح کر لیا انہیں کرنا یہ بھولا بھالی نہ کرنا یہ بھولا بھالی کرن دی لوڑ نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ قد سلفا شکریہ کہنا جو گزر گئی وہ گزر گئی اب آگے سے ایسا نہ کرنا ہم نے تمہیں معاف کر دیا اگلی گل بڑی کمال ہے وہ فرماتے ہیں کوئی بندہ نہ ان لوگوں پر بحث کرے کہ کس نے ایسا کیا تھا اور نہ ان نکاحوں کے نتیجوں پر بحث کرے بڑی کیا بات کیونکہ ساری سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہم تو کسی کا پتہ ہی نہیں پتا صرف تسی بچاؤنا نہیں بچاتے ویسے بنانا پڑنا ہے اس گل سے ہونا پڑنا سمجھ تسی سارے کہہ یہ جو نکاح ہوتا ہے وہ ستیلی ماں نال ہوئے یا ساڑی نال بیوی دے ہوتے ہوئے اس قسم کے جنہیں نکاح وہ دا نتیجہ کی ہوتا ہے نتیجہ کی بندہ میٹر کر جاتا ہے نکاح کا نتیجہ ایف اے کے پاس بندہ کر جاتا ہے نکاح کا نتیجہ کی اولاد ہاں یہی بات میرے مودودی صاحب کہ اگر کسی نے ایسا نکاح کیا تھا اس میں سے اولاد ہو گئی تھی اگر اولاد کی اولاد میں تمہارے سامنے آ جائے تو تانے نہ دو اللہ نے معاف کر دیا مہربانی کرنا تانے مت دو چونکہ اللہ نے معاف کر دیا مجھے لگتا تو اڈا پھر معاف کر تو نہیں دل کرتا ویسے اللہ معاف کر دیتا ہے تو سب کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے بہت شکریہ تائید فرمائیں گے تھوڑی مہربانی یہ تو مطلب ہے نکاح غلط ہوتے تھے بیان نہیں نکاح غلط ہوتے تھے پھر نتیجے نکلتے تھے ہمیں ان کی انکوائری کی ضرورت نہیں گزر گئی دوسری کوئی باری گزر گئی جو گزر گئی وہ گزر گئی کیونکہ مودودی صاحب فرماتے ہیں دراصل دو باتیں تھیں بے علمی بھی تھی اور نادانی بھی تھی بندے علم سے بھی خالی تھے حکمت سے بھی خالی تھے نہ دانا تھے نہ صاحب علم تھے یعنی پنجابی اسلام آباد میں کرنے لگا جو دانا بھی نہ ہو اور صاحب علم بھی نہ ہو وہ دی پنجابی یہ ہوتی ہے ایک کوئی نہیں پتا اسلام آباد ہے تسی بڑے شہر جاتے ہو پنجابی سے کرو تسی انگریزی بولتے ہو اردو بولتے ہو بے علم جڑا ہوئے جنہوں علم ہی کوئی نہ ہوئے انہوں بھی کوئی نہیں پتا تو جڑا دانا نہیں بے وقوف ہے انہوں بھی کوئی نہیں پتا تو میں صحیح ترجمہ کیتا نا کوئی نہیں سی پتا کتھے نکاح کرنا ہے کوئی نہیں سی پتا کیڑی بیوی بنانی ہے کوئی نہیں سی پتا اولاد کنے پیدا کرنی ہے کوئی نہیں سی پتا اولاد حلال ہوئے گی کنے کوئی نہیں سی پتا ایک باری منہ چو بولا والا کوئی نہیں سی پتا میں قرآن کا پڑھنا آنکھوں کوئی نہیں سی پتا کوئی نہیں سی پتا کوئی نہیں سی پتا قرآن تے میرا ہاتھ ہے اسا امام انہوں نے منیا جنہوں نے وہ دو نہیں پتا اسا ہاتھی انہوں نے منیا جنہوں نے وہ دو بھی پتا سی اور میں نے پوچھو کون سا اور میں نے پوچھو نا کون سا جنہوں نے وہ دو نہیں پتا سی میرا خیال ہے پھر ایک آیت پڑھ لی 11 ایک آیت اور پڑھ لئے انہیں پتہ لگ جائے گا یہ میرے سامنے جناب سورہ مبارکہ نساء ہے میں انہیں جو آیتیں میں چیتا پڑھ دینا اور انشاءاللہ آیت جی میں پڑھا گا اور اسے فوراً آ جائے گا وہ کون سا جنہوں نے وہ دو نہیں پتا سی سورہ مبارکہ نساء 54 نمبر آیت اللہ فرماتا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ ہی لوگ حسد کرتے ہیں جب ہم فضل کرتے ہیں جب ہم فضل کرتے ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ نے فضل کیا بندوں نے حسد کیا اللہ فرما رہے ہیں ہاں ہم بتاتے ہیں فقط آتائنا آل ابراہیم الکتاب والحکمت آتائناہم ملکا عظیما ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی بادشاہی بھی دے دی یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ہم کا فضل ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارا فضل ہے اور وہ کون ہے آل ابراہیم یہ تو مطلب ابراہیم کی آل پہ اللہ کا فضل ہے ہم امامت پڑھا جی آخری آیت پڑھ رہے ہیں ٹائم ہو گیا قریب ہو گیا ٹائم مسافر پڑھنا ہے اللہ فرماتا ہے ابراہیم ربہ بکلمات
پتہ چلا یہی ان پہ فضل ہے، پیچھے مشرک کوئی نہیں، ذریت میں امامت موجود ہے۔ امام ہو ہی وہ سکتا ہے جس کے نسب میں مشرک کوئی نہ ہو۔ کیا بات ہے، ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا، قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھے گا، یہ امامت میری ذریت میں، ذریت اولاد میں نہیں، ذریت اولاد میں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، انہوں نے کیا کہ نبوت میں یا اللہ میری نسل رکھیں گا، ساتھ بھی رکھیں گا، خلیل بنایا، اے یہ کہ خلت میری نسل رکھیں گا۔ جب اللہ نے فرمایا میں نے تجھے امام بنا دیا ہے، فاضل فرماتے ہیں میری ذریت تھی، میری اولاد میں بھی رکھے گا نا، رکھے گا نا۔ اللہ فرمایا کیوں نہ رکھاں گا، تینوں اسماء کے امام بنایا، مفت امام نہیں بنایا، تو ہر امتحان جو پورا اتریا تو پھر اسا تیری امامت دیتی ہے۔ ختم کیا یار وہ امامت دین لگا تے اللہ نبیاں کو ازما لیندا، تو مفتی بن چھڑی امام، سرکار نے فرمایا وہ امامت دین لگا تے اللہ خلیلاں کو ازما لیندا، ازمایا تو امام بنایا، فرمایا میری ذریت میں رکھے گا، فرمایا ہاں تیری ذریت ضرور رکھاں گا، تیری اولاد کے نسل چ امامت رکھاں گا، لیکن ذرا اولاد کو سمجھا چھڑے۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، پھر میں اتھے آ گیا، بہت اچھے طرح تو سنیں، ذرا اولاد کو سمجھا دیں۔ مثلا سکول سے کھڑ کے بندہ کیا میرے بیٹے نے داخل کر لو، حج ماسٹر کے داخل کر دیں گے، پر انہوں سمجھا چھڑے کہ 9 بجے میں بہت شکریہ۔ درمیان جو نہیں ہوں نسل، اسی درمیان جو چھٹیاں کر کے نسل والے ہیں مجھے داخل ہی نہیں کرتے، یہ مطلب ہے سمجھا دینے پہلے کوئی اچھی بات ہے بری تو نہیں، جن کو کنڈیشن نہیں ہوئے پہلے لاتے چاہیے۔ اللہ فرمایا تیری نسل کی امامت ضرور رکھاں گا ایک اوکے۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ ہمارا جو عہدہ ہے نا یہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ یار ہم جو عہد امامت دیتے ہیں ہم ظالموں کو امام، پھر عرض کریں ہم ظالموں کو امام۔ حضرات آج امامت کی گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ جو ظالم ہوتا ہے نا ظلم کرنے والا، وہ کچھ بھی ہو، ساکھیا جی بہت شکریہ، وہ کچھ بھی ہو وہ امام کا وہ امام نہیں ہوتا۔ بندے سمجھ رہے چاقو بندے مار دیتا ہے بڑا ظالم، آگ لا دیتی بڑا ظالم، اس بندہ مار دیتا ہے بڑا ظالم۔ میں کیا اللہ بڑے بڑے ظلم نے، فرمایا نا بڑا ظلم، میں کیا کی، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا ظلم ہے ہی کوئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یا بنیا ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ مطلب ہے جب ظالم امام ہو نہیں سکتا، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اللہ چھانڑی لا دیتی ہے، چھانڑی، سارا جہان تھلے گر گیا بچے امامت رہ گئی ہے۔ اللہ فرمایا پہچان لو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بت کے سامنے سر رکھا ہو وہ امت کا امام نہیں بن۔ شرک سے بڑا کوئی ظلم، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اور ہم ظالموں کو امام بولو بولو جی نہیں بناتے۔ یہ مطلب ہے جس زندگی چیک والی بھی شرک کیتا ہے، اور سوائے کے مور کا علامہ ابن حجر مکی نے لکھے ہے ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کسے پوچھا کہ حضور ہر صحابی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے ہے لیکن علی کرم اللہ وجہہ کیوں لکھے ہے؟ فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے، اس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے۔ انہاں کہ جی چہرے پہ باقی سارت بھی کرم ہی ہے، اللہ کا قسم سے نہیں نا، اور فرماتے ہیں ہاں ان کا کرم اور ہے، اس پہ کرم اور ہے، کیونکہ ان پہ فضل اور ہے، ان پہ فضل اور سبحان اللہ، اس پہ فضل الگ ہے، ان پر فضل الگ ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ وہ ضرور اچھے چہرے ہیں، ضرور
فضل ہے علی ابن ابی طالب کی۔ ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت علی اگر کسی بت نو سجدہ نہیں کیتا تو تھلیے تو بڑا بڑا انہوں نے فضل ہے، حضرت علی دے وچ کی بات رہی؟ میں کہا کیوں ہے؟ کہنے لگا نبی پاک دی گود وچ پلے سن تو نہ سجدہ کسی بت نو کیوں کرنا سی؟ بھئی نبی پاک دی گود وچ پلے سن تو نہ سجدہ کسی بت نو کیوں کرنا سی؟ یہ حضرت علی کا کیا کمال ہے؟ حضرت علی کی کیڑی فضیلت ہے؟ گود ہی ایسی مل گئی۔ میں کہ نبی کی گود کا مل جانا ہی وہ فضل ہے۔ کیا بات ہے؟ یہ وہ فضل ہے جو کسی اور کو نصیب۔ وہ نبی کی گود مل جانا کا فضل ہے۔ میں کہ ایک گل کا سواد آیا وہ منوں ہی آیا تینوں کو نہیں ہو، تینوں وجہ بھی نہیں ہو۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہ تم آخر پہ حضرت علی بت کے سجدہ اس واسطے نہیں سن کرتے کہ تربیت کرنے والا ایسا سی جڑا بت پرست نہیں سی۔ تسی لیٹ ہو میں تو لیٹ ہوں، میں تو خیر ہو، بہت شکریہ۔ میں کہ تو نے ایک کلیہ دے دیا کہ حضرت علی اس لیے بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے کہ جس کی گود میں پڑھ رہے تھے وہ مصطفیٰ بت پرست نہیں تھا۔ یہ مطلب اس کلیہ کے مطابق علی اس لیے بت پرست نہیں تھے کہ تربیت مصطفیٰ نے کی تھی، اور محمد اس لیے بت پرست نہیں تھے کہ تربیت ابو طالب نے کی تھی۔ اس میں قدرت کے اشاروں کو علی کہتے ہیں، ہم تو پر نور نظاروں کو علی کہتے ہیں، تم تو کہتے ہو علی کے سہارے کو بدعت، ہم تو نبیوں کے سہاروں کو علی کہتے ہیں۔ دونوں آنکھ بند کر کے کلے ایمان یک زبان نعرہ میرے محترم سامعین، اسی لیے ایسے خاندان پہ اللہ نے نماز میں درود پڑھایا تاکہ بندوں کو امامت سمجھ میں آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد، یا لوگ ساری دنیا پڑھتی ہے والا آل محمد یا آل محمد یا والا آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور امامت ان کے ہاں نہیں جاتی جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نکاح ہوتا کیا ہے اور کرنا کس جگہ پر ہے۔ اور پتہ لگے یہ ابو طالب نبی کا نکاح آپ کیوں پڑھے؟ ابو طالب نبی کا نکاح خود پڑھ کے بتا رہے تھے، ہم نکاح پوچھنے والے نہیں، نکاح بتانے والے۔ اور دوسرا سننا، اگر ابراہیم کی نسل میں شادی امامت ہے تو ابو طالب نے نکاح کا خطبہ یہ تو شروع کیتا ہے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی یاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا۔ حضرت ابو طالب نے آل ابراہیم کا بھی تذکرہ کیا اور نکاح رسول پہ کیا۔ نکاح ابھی سیدہ نہیں آئے، میں بیانہ ابھی سیدہ تشریف نہیں لائے، ابھی نہیں، ابھی علی بھی ظاہر میں تشریف نہیں لائے۔ اور ابو طالب کہہ رہے تھے حمد ہے اس اللہ کے جس نے ہم نے ابراہیم کی نسل میں رکھا، اسماعیل کی کھیتی میں رکھا، آل ابراہیم میں رکھا۔ اللہ اتر ہی طے کر لیا سی، بس ابو طالب گھر مک گئی تو آل ابراہیم کا تذکرہ انج کیتا نا، اب وہ جنی امامت آئے گی تیری نسل ہے۔ مولا کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے امامت لئی ہے پر بڑے سخت امتحان دے کے، ایک پرچہ مال چو ہے، ایک پرچہ جان چو ہے، ایک پرچہ اولاد چو ہے۔ مال دا پرچہ آیا تو سارا مال دا دیتا تو نمبر 100/100 امامت پہ لگ دی جی۔ جان دا پرچہ آیا تو بے خطر کود پڑا آدش نمرود میں عشق، عقل ہے محل تماشا ہے لمبے بام ابھی، اجے تک اگر بھی سوچ دیئے پینج بھی چھال بچ سکتی جی میں سمار دیتی۔ اللہ نے فرمایا 100 لگ گئی۔ جنہیں میرے آخری اولاد کا امتحان ہے ادو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تو مینو آخر تو میں تیرے اندر ہوں میرے بیٹے کو بچ پہ رکھنا ہے۔ فرمایا امامت پہ دینا، پتر کو پوچھ لے، تیرے پھیرن دے نمبر لگن گے اور پھران دے نمبر لگن، پتہ نہیں بندے امامت کو میں
جعفر صادق علیہ السلام تک آنا ہے 5ویں مجلس اجے میں امامت بحث کرتا ہو رہا بہت شکریہ حضرت اسماعیل نے عرض کی تھی بابا اللہ ایسا تو نہیں کہ قتل میں پسند نہیں کرتا تو پیو کے ہاتھوں پتر مجھے بابا کرتا ہے یقیناً وہ حکیم ہے حکیم سانو کوئی انعام نہ تو نہیں نوازنا چاہتا لگتا ہے جی سخت امتحان رہ گئے کوئی انعام بڑا دینا چاہتا ہے فرمایا بیٹا جے تو پھڑا لے تو میں پھیرنا امامت بھائی لب دیا فرمایا پھیر چھڑ سستی بھائی لب دی پتر لگ دے نہیں امامت وفادہ